یقین کامل۔ وہ پچھلے کئی گھنٹے سے میرے صبر اور خوش اخلاقی کا امتحان لے رہا تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ میرے لہجے میں تلخی یا ناراضگی کا عنصر شامل نہ ہو، لیکن وہ تو شاید اپنا سارا ڈپریشن میرے پر ہی نکالنے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ میں دبے لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ناکامیوں میں مجھ غریب کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ مجھے قصوروار بنانے پر تلا ہوا تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو مطمئن کر سکوں، لیکن اس کے لہجے کی تلخی اور زہر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کی گفتگو کا رخ میری طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں قصوروار تھا، اب وہ خدا کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ خدا ہے بھی یا نہیں۔ میں تو خدا کو تب مانوں گا جب وہ میری دعائیں قبول کرے گا، جب میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، میں ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ جب میں زیادہ عبادت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری کیوں نہیں سنتا؟ میرا حق زیادہ ہے۔ جب تک وہ میری ذات پر تنقید کرتا رہا، میں صبر اور خاموشی بلکہ خوش مزاجی سے سنتا رہا۔ اب جب وہ رب کعبہ کی ذات پر تنقید کرنے لگا تو میرے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا۔ وہ پچھلے گھنٹے سے مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے بہت سارے ذکر اذکار کیے ہیں، نمازیں نوافل ادا کیے۔ میرے اوپر وہ بار بار یہ تنقید کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو تسبیحات بتاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بہت تسبیحات کی ہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رب بھی امیروں کا ہے۔ میں کتنے عرصے سے عبادات کر رہا ہوں، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب وہ بہت بول چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور شفیق لہجے میں کہا، تمہاری دعائیں پتہ ہے کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تمہارا خدا پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں خدا پر یقین ہوتا تو تم کبھی ایسی فضول باتیں نہ کرتے۔ تم میں یقین کی کمی ہے، تم نے خالق کائنات کو مانا ہی نہیں۔ جس دن تم نے خدا پر یقین کرنا سیکھ لیا، اسی دن سے تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ میرے پاس ایسے کئی مایوس افراد آ چکے ہیں جو آتے ہی کہتے ہیں، ہم نے آج کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی تسبیح نہیں کرنی۔ جب خدا نے ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں کرنی تو ہم کیوں دعائیں کریں؟ ایسے عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ دنیا کی ہر پیش رفت کے پیچھے جو قوت نظر آتی ہے وہ یقین ہی ہے۔ بحر ظلمات میں کشتیاں چلانا اور گھوڑے دوڑانا یقین کا ہی کرشمہ تھا۔ اس یقین کے بلبوتے پر نئی دنیائیں دریافت ہوئیں، انکشافات کے نئے چاند روشن ہوئے، اربوں کہکشاؤں کا سراغ ملا، مریخ اور چاند پر انسان کا قدم پڑا، ایجادات کا سیلاب امڑ ڈالا، جنگل منگل کا سما بنا۔ انفرادی یا اجتماعی طور پر یقین ہی وہ جذبہ ہے جس نے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرا ہے۔ یہ یقین کی کمی ہی تھی جو عرب سردار ابو الحکم تھا، لیکن ابو جہل کہلوا کر عبرت کا نشان بن گیا، اور افریقہ کا حبشی غلام بلال شہرت کے آسمان پر اس شان سے چمکا کہ فاروق اعظم ان کو ہمیشہ ہمارے سردار کہہ کر بلاتے تھے۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے دانشور شاہی ایوانوں کی راہداریوں میں گم ہو گئے، جبکہ شیخ سرہندی کی لحد روشنی کا مینار بن کر محشر تک اندھی روحوں کو منور کرنے کا باعث بن گئی۔ یقین اور ایمان کا نور دیکھنا ہو تو حضرت سراقہ بن جاشم میں ملاحظہ ہو۔ آخری وقت آن پہنچا، مرض الموت کے آہنی پنجے نے گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ اتباع لاعلاج قرار دے چکے ورثہ تدفین کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یقین کے نور سے مالا مال سراقہ کہتے ہیں، واللہ ابھی موت مجھے چھو بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے ابھی کسرا ایران کے کنگن نہیں پہنے، جس کی بشارت سرتاج الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے دی تھی۔ چشم فلک اور گھوڑے آسمان نے یہ منظر خود دیکھا تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت کفار نے سراقہ کو کنگن پہنانے کا لالچ دے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھیجا تھا، مگر شہنشاہ دو جہان نے سراقہ کو دیکھ کر فرمایا تھا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو ایک وقت آئے گا جب ایران فتح ہوگا تو شاہ فارس کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اور پھر سراقہ صحت یاب ہوئے اور پھر ایران فتح ہوا تو خلیفہ وقت جناب فاروق اعظم نے خود اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو کنگن پہنائے۔ سراقہ کے دل و دماغ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا مکمل یقین تھا۔ یقین کا ایک اور نمونہ ملاحظہ فرمائیں، جنگ میں ثابت بن اسیرم مسلمانوں سے برسر پیکار ہے،
اچانک کسی خیال کے تحت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت۔ یہ سن کر یقین کی چنگاری بھانبڑ بن گئی۔ کھجور کا دانہ جو اس وقت ہاتھ میں تھا اس کو زمین پر پھینک دیا اور سرور کائنات سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری سلام قبول ہو، اب یہ کھجور جنت جا کر کھاؤں گا۔ چیتے کی طرح پلٹا اور کفار پر حملہ کر دیا اور پھر جمع مردی سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کا معائنہ کرتے ہوئے فرمایا آؤ دوستوں میں تمہیں ایسا جنتی دکھاؤں جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، مگر سیدھا جنت گیا۔ بقول شاعر پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر، شب بھر میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ یہ ثابت بن اسیرم کا شاہ عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہی تھا، جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر جنت الفردوس کا مکین بنا۔ اور پھر کون بھول سکتا ہے تاریخ انسانی کے عظیم کردار، دانشور، اہل علم سقراط کو۔ 2000 سال قبل یونان کا شہر ایتھنز، اس شہر کے لوگ اپنا حاکم خود منتخب کرتے تھے۔ علم، فلسفہ، آرٹ ان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ اس شہر کی اسمبلی تھی جہاں لوگوں کے مسائل زیر بحث آتے تھے۔ 404 قبل مسیح اسپارٹا کے جرنیل لینڈر نے چند شرپسند عناصر کے ساتھ مل کر عوامی جمہوریت کی جگہ آمریت کی بادشاہت قائم کر دی۔ عدالت جرنیل کی زر خرید بن گئی، امر کے اشارے پر فیصلے ہونے لگے، مخالفوں کو پھانسی کی سزائیں دی جانے لگیں۔ اسی عدالت میں تاریخ کا بہت بڑا کردار لایا گیا، سقراط، جس پر علم و آگہی اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام تھا۔ مقدمہ قائم ہوا اور سقراط کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سقراط نے اپنے سچ کے یقین پر زہر کے پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور کہا میں موت سے مغلوب ہو رہا ہوں اور تم بدی سے۔ اور پھر اسی یقین کی دولت کی وجہ سے سقراط قیامت تک کے لیے تاریخ کے اوراق میں امر ہو گیا۔ یقین کا ایک اور جلوہ آپ کی نظر یہ کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں مصر فتح ہو چکا تھا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر سال جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو وہ نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی گردن پر چھری پھیر کر خشک دریا کو انسانی خون کی بھینٹ دیتے، جس سے دریائے نیل رواں ہو جاتا تھا۔ اور پھر تاریخ انسانی کے سب سے عظیم حکمران حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی نیل خشک ہو گیا۔ اہل مصر نے انسانی خون کی بھینٹ چڑھانے کی درخواست دربار خلافت میں دی تو فاروق اعظم یقین سے بھرپور لہجے میں بولے یہ عقیدہ توحید اور ایمان کے منافی ہے، انسانی جان نہیں دی جائے گی، اور دریائے نیل کو میرا یہ پیغام دو، دریائے نیل بہنا شروع ہو جائے گا۔ یقین کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، اے نیل اگر تو بھینٹ لے کر بہتا ہے تو قیامت تک خشک رہ، اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو خدا کا یہ بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو بہنا شروع کر دے، کیونکہ مخلوق خدا قحط میں مبتلا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم کا رکا نیل کی پاتال تک جیسے ہی پہنچا، نیل کے کناروں سے پانی اچھلنے لگا۔